فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ تو اصلاً یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ ریڈنگ ہیبٹس، اور اس کے ساتھ اقبال کا ایک قطعہ ہے جس پہ مجھے گفتگو کرنی ہے، اور اسے میری ذہانت پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ میں دونوں کو آپس میں کیسے ریلیٹ کرتا ہوں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں چیزوں کو کچھ ریلیٹ کروں۔ جہاں تک ریڈنگ ہیبٹس کا سوال ہے، اس پہ پچھلے سال میں نے یہاں پر ایک لیکچر دیا تھا، وہ اب یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، تو آپ لوگ اگر چاہیں تو اسے سن لیجئے گا۔ آج تو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو کتاب زندگی پڑھنا سکھاؤں۔ دیکھیے، دنیا کی جو سب سے اہم کتاب ہے وہ زندگی کی کتاب ہے۔ جو لوگ یہ کتاب پڑھنا سیکھ لیتے ہیں وہ سب سے زیادہ کامیاب رہتے ہیں، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، وہ سب سے زیادہ آگے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ٹاپ کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کتاب پڑھنا نہیں سیکھ پاتے وہ ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ نیگیٹو رہتے ہیں، وہ ہمیشہ مایوس رہتے ہیں، وہ دنیا کو کچھ نہیں دیتے، وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں دیتے، ناکام نامراد روتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور پھر اگلی دنیا میں کیا ہوگا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، ہر شخص کا انفرادی معاملہ ہے، لیکن یہ کہ اس دنیا میں بتا سکتا ہوں کہ وہ ناکام رہتے ہیں۔ اور اس میں کوشش کروں گا کہ یہ جو علامہ اقبال کی جو وہ قطعہ ہے اس سے تھوڑی سی مدد لوں۔ لیکن اصلاً تو یہاں پر اقبال کی یہ جو قطعہ ہے، ان کی جو کتاب ضرب کلیم کا حصہ ہے، اس کی روشنی میں مجھے بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اقبال کون تھے، اس لیے کہ ہم زیادہ تر یہی بات جانتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ کہ وہ شاعر مشرق تھے، انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، لیکن اقبال اس سے کہیں زیادہ بڑی ہستی تھے۔ مسلمانوں کی تاریخ کے اگر چند بڑے لوگوں کو آپ چننا چاہیں جو مسلمانوں کی فکری تاریخ ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کی 1500 برس میں رہنمائی کی ہے، تو اقبال ان میں سے ایک ہے۔ جس دور میں اقبال نے آنکھ کھولی وہ آج کے حالات سے بڑا ریلیونٹ ہے، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس دور کو میں بیان کر دوں۔ اقبال کی پیدائش آپ کو پتہ ہے 1877 میں ہوئی، 1877 میں اقبال جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور یہ وہ دور ہے جب جس علاقے میں وہ پیدا ہوئے اس علاقے میں مغلیہ سلطنت ختم ہو چکی تھی، یہاں مسلمانوں کا اقتدار تھا، اور پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں مسلمانوں کا اقتدار 1000 برس تک رہا ہے۔ تو یہ جو سب کانٹیننٹ بر صغیر جنوبی ایشیا کا علاقہ ہے، یہاں پر مغل امپائر تھی، اور اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں یہ اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ دنیا کا 1/4 GDP اس کا تھا، 1/4 1/4 جو GDP ہے پوری دنیا کا وہ صرف اس علاقے کا تھا، اور وہ کتنی عظیم تھی، 40 لاکھ اسکوائر مائلز، اتنا بڑا ایریا تھا جس پہ وہ حکمران تھے۔ لیکن اقبال جب پیدا ہوئے تو وہ سلطنت ختم ہو چکی تھی، انگریز اس پر قابو پا چکے تھے، اور اس کا جو مال دولت، آپ نے پچھلے دنوں شاید سنا ہو کہ کوہ نور ہیرا اس کو واپس لانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو وہ علامت تھا اس عظمت کی جو اس کو حاصل تھی۔ آپ کو بڑی میں ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں، آپ نے شاید سنا ہو، انڈسٹریل ریولوشن کا نام سنا ہوگا، سن رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ انڈسٹریل ریولوشن کب آیا اس کا کچھ اندازہ ہے؟ 1761 میں جب جیمز واٹ نے اسٹیم انجن ایجاد کیا، تو اس وقت انسانوں نے پہلی دفعہ حیوانی طاقت یا جسمانی طاقت کے بجائے مشین کی طاقت کو ایجاد کیا تھا۔ لیکن یہ جو مشینیں ہیں یہ کارخانوں کی شکل میں ڈھالنے کے لیے بہت سرمایہ چاہیے، تو یہ سرمایہ آیا کہاں سے تھا؟ 1757 میں جنگ پلاسی ہوئی آپ کے بنگال کے اندر، اور اس میں اتنا سونا بحری جہازوں پر لاد کے پھر انگلستان بھیجا گیا ہے کہ آپ نے یہ اور لفظ بھی شاید سنا ہو کہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جانے لگا تھا۔ اتنا سونا ہے جو وہاں پہنچا، اور اس سونے کی وجہ سے پھر انڈسٹریل ریولوشن اصلاً اس کی وجہ سے آیا، وہ سارا سرمایہ یہاں سے فراہم ہوا، اتنی دولت مند یہ ریاست تھی۔ اور اقبال نے جب آپ کھولی ہے
تو غلام بن چکے تھے. اور غلامی کیا ہوتا ہے؟ اب اس کا کوئی تصور باقی نہیں رہا ہے. یعنی انفرادی غلامی کا بھی نہیں رہا ہے اور قومی غلامی کا بھی اب تصور نہیں رہا. اب تو نیشن اسٹیٹ کا دور ہے نا. لیکن غلام ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی کوئی سے نہیں ہے, کوئی مرضی نہیں ہے, کوئی قانون آپ کی مرضی کے مطابق نہیں بن سکتا. آپ دوسرے تیسرے درجے کے شہری ہیں جن کا کام یہ ہے کہ پیسے بس حکمرانوں کو دیتے رہیں, حکمرانوں نے آپ کو جواب میں کچھ نہیں دینا. یہ غلامی کا بنیادی اصول ہوتا ہے کہ یہ غلام تھے. اور کون لوگ غلام تھے؟ جنہوں نے دنیا میں 1000 برس تک حکومت کی تھی. آپ نے ابھی یہ بات سنی ہوگی, اکثر و بیشتر آتی ہے کہ امریکہ جو ہے دنیا کی سول سپر پاور ہے, دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. اور کتنے برس ہوئے امریکہ کو اس مقام پہ پہنچے ہوئے؟ 1990 کے اندر سوویت یونین ختم ہوا ہے. وہ 30 سال ہوئے ابھی امریکہ کو. اس سے پہلے سوویت یونین کو یہی حیثیت 50 سال تک رہی تھی. اس سے پہلے برطانیہ کو 100 سال تک. مسلمان 1000 سال تک اس طرح دنیا پہ حکمران رہے. تو وہ ساری سلطنت ختم ہوئی. پھر جیسا اقبال نے شعور کی آنکھ کھولی, انہوں نے یہ دیکھا, ان کی آنکھوں کے سامنے ایک واقعہ ہوا کہ جو مسلمانوں کی سینٹرل سلطنت تھی, خلافت تھی, اس خلافت کا خاتمہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا. اور وہ خلافت کتنی عظیم تھی, دنیا کے 3 بر اعظموں میں ان کی حکومت تھی. افریقہ میں, ایشیا میں, یورپ میں. پورا ایسٹرن یورپ, پورا شمالی افریقہ, پورا ویسٹرن ایشیا اور مڈل ایسٹ, یہ سب ان کی سلطنت کا حصہ تھا. اور آخر میں جس طریقے سے مغلیہ سلطنت کے آخری حکمران بہادر شاہ ظفر کو کوہ یار کے اندر 2 گز زمین بھی نصیب نہیں ہوئی. یہ شعر آپ نے سنا ہوگا کہ 2 گز زمین بھی نصیب نہ ملی کوہ یار میں. تو سلطان عبد المجید جو ترکی کے خلیفہ تھے, ان کو بھی 2 گز زمین جو ہے وہ کوہ یار میں نہیں مل سکی, نکال دیا گیا ان کو باہر. تو یہ سلطنت ان کی آنکھوں کے سامنے ختم ہوئی. تو آپ تصور نہیں کر سکتے, آپ کے خواب میں بھی نہیں آ سکتی یہ بات کہ جو لوگ 1000 برس تک دنیا کے حکمران رہے ہوں, وی آر دا سپر پاور, اور ایک روز ان کی آنکھ کھلے اور انہیں پتہ چلے کہ وہ دنیا میں غلام ہو گئے. اور اس طرح غلام ہوئے ہیں کہ جو لوگ آدھی دنیا کے حکمران تھے 1920 میں, ان کے پاس دنیا کا صرف 3% حصہ بچا تھا. یہ 1920 میں مسلمانوں کی صورتحال تھی. تو ایسے میں علامہ اقبال نے, ایک شخص نے, وہ اٹھا اور اس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا. اتنی غیر معمولی ان کی آواز تھی کہ ان کے اشعار میں ایسا درد تھا کہ پوری قوم کو انہوں نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند اشروں کے اندر مسلمانوں نے, سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے پورے عالم اسلام کی سب سے بڑی ریاست کو بنا لیا. اور دنیا کی 5ویں بڑی طاقت, پاکستان جب بنا ہے تو پاکستان اتنا بڑا تھا, دنیا کی 5ویں بڑی ریاست تھی اور عالم اسلام کی سب سے بڑی ریاست تھی. بعد میں اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا, یہ دوسری بات ہے. لیکن مسلمان اس حال میں کیسے پہنچے, یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ ہوا کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ مسلمان جو ایک زمانے میں سائنس میں سب سے آگے تھے, علم میں سب سے آگے تھے, اخلاق میں سب سے آگے تھے, سب سے پیچھے رہ گئے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ اس وقت اس ہال میں موجود ہیں, یہاں پہ آپ دیکھیے کتنی جدید اشیاء موجود ہیں. یہاں پہ مائک ہے, یہاں پر کولنگ سسٹم ہے, ایئر کنڈیشننگ ہے, یہاں پر لائٹیں ہیں. آپ اپنے گھروں میں ذرا جائزہ لیجئے, گاڑیاں ہیں, ٹیلی ویژن ہیں, اس طرح کی آپ دیکھیں گے سینکڑوں ایجادات ہیں آپ کے ارد گرد ہیں. موبائل آپ میں سے ہر شخص کی جیب میں ہوتا ہے. آپ مجھے سوچ کے یہ بتائیے کہ یہ جو پچھلے 200-300 برس میں انڈسٹریل ریولوشن آیا, پھر انفارمیشن ریولوشن آیا, پھر ایج آف آٹومیشن اب جو آ رہی ہے, آپ یہ مجھے بتائیے, اور میں پاز کر رہا ہوں, رک رہا ہوں, مجھے بتائیے کوئی ایک ایجاد جو مسلمانوں نے کی ہو, کوئی ایک ایجاد اگر آپ کے ذہن میں آتی ہے, آپ کی نالج میں, تو مجھے بتائیے کہ یہ چیز مسلمانوں نے ایجاد کی ہے. کوئی ہے؟ سوچیے, کوئی ہے؟ اب یہ سوچیے, یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آپ کو پتا تعداد میں کتنے مسلمان, دولت کتنی ہے مسلمانوں کے پاس, اس کا اندازہ ہے آپ لوگوں کو؟ کبھی آپ عمرے میں گئے ہیں, سعودی عرب گئے ہیں, آپ دبئی گئے ہیں, آپ میں سے کوئی ٹی وی پہ تو دیکھا ہوگا. دولت کو دیکھنا ہے تو وہاں جا کے دیکھنا ہے, اور وہ دولت یہاں پہ بھی آئی ہے. لیکن یہ کوئی معمولی بات ہے
کہ پچھلے 2-3 صدیوں میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور مسلمانوں کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اور دنیا اب مزید آگے جانے والی ہے، ایج آف آٹومیشن میں جانے والی ہے۔ اور میں نے غالباً 2-3 سال پہلے یہاں پہ ایک لیکچر دیا تھا آپ کی یونیورسٹی میں، اس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ دیکھیے اگلے 20-30 سال میں دنیا اتنی آگے چلی جائے گی کہ ہم لوگ ایک دفعہ پھر مکمل طور پر غلام بن جائیں گے۔ ٹیکنالوجی میں وہ اتنا آگے چلے جائیں گے اور ہم اتنے تحید دامن ہوں گے، اتنے خالی ہاتھ ہوں گے کہ ہم اس وقت تو بہت معاشی طور پہ کمزور ہے نا، اس وقت ٹوٹل بھکاری بن چکے ہوں گے، اور کوئی مستقبل نہیں ہوگا سوائے سے کہ یہاں فاقے ہوں گے، قحط پڑ رہے ہوں گے، اور نہ کھانے کے لیے کچھ ہوگا نہ پینے کے لیے۔ اور لوگ بڑے بڑے قحط کے اندر، پہلے بھی ہوا اس خطے کے اندر، جب اس وقت انگریز حکمران تھے تو لاکھوں لوگ مرے، پھر مر جائیں گے۔ کہ یہ فیوچر ہے جو آ رہا ہے، اور ہمارے موجودہ حالات جو ہیں اس وقت آپ کو پتہ ہے ہر شخص مہنگائی سے رو رہا ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، امن و امان کا معاملہ آپ کو معلوم ہے، تو اس وقت بھی ہم تباہی کے دہانے پر بن سکیں نہ چکے۔ پاکستان کے مسلمان اپنے پہلو سے اور ہندوستان کے مسلمان ایک دوسرے پہلو سے، کہ وہاں پر ان کی صورتحال بہت نازک ہے۔ اگر ہم نے اس وقت اقبال کی جو رہنمائی ہے اس سے کچھ نہیں سیکھا تو میں آپ کو بالکل صاف بتا رہا ہوں کہ پھر بدترین حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے آپ میں سے کچھ لوگ کہ بھئی ہم تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے پاس بہترین ڈگریاں ہوں گی، ہم باہر چلے جائیں گے۔ تو میں باہر سے رہ کے آ رہا ہوں، میرے پاس کینیڈا کی امیگریشن تھی، میں نے اس کو بائی چوائس چھوڑا، اور پھر 20 سال سے میں پاکستان میں ہوں۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ وہاں اگر آپ جا کے سمجھ رہے ہیں کہ آپ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، تو آپ سیٹل ڈاؤن یقیناً ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کی اولادیں آپ کی نہیں رہیں گی، وہ رفتہ رفتہ اس سانچے میں ڈھلتی چلی جائیں گی، سوائے اس کے کہ آپ فائٹ کریں، ایک زبردست قسم کی جنگ کریں۔ اور اس وقت تو ویسٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے اگر وہاں جا کے بچے ہوں گے تو اسکول میں ان کی جینڈر بھی طے نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کو یہ رائٹ دیا جائے گا کہ ایک لڑکا ہے تو وہ کہے کہ جی میں کوئی لڑکی ہوں، تو سوسائٹی اس کو مانے گی۔ آپ کا بیٹا آپ کو آ کے کہے گا کہ مما بابا میں تو ایک لڑکی ہوں، اور آپ روک نہیں سکیں گے اسے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو ایک بلی ہوں، اسے مبالغہ مت سمجھیے گا، یہ ہو رہا ہے ابھی۔ وہ کہتے ہیں بچوں کا رائٹ ہے وہ اپنی جو آئیڈینٹی منوانا چاہیں، آپ اسے ماننے پہ مجبور ہیں۔ تو یہ پھر فیوچر ہے، سوائے اس سے کہ آپ فائٹ کریں۔ تو فائٹ وہاں بھی کرنی ہے، فائٹ یہاں پہ بھی کرنی ہے۔ تو اس سے کوئی بچنا، اس سے مفر کرنا ممکن نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر کے اگر اپنی ذات میں لگے رہیں گے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس پہ میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ اب آئیے، اقبال نے دیکھیے بہت رہنمائی کی، بڑے زبردست انہوں نے اشعار کہے، جو اشعار یہاں پر زیر بحث ہیں۔ ایک قطعہ ان کا کتاب ہے ضرب کلیم، 1936 میں کتاب شائع ہوئی تھی۔ اس میں وہ طالب علموں سے یعنی اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اور بڑی غیر معمولی یہ شعر ہے، دعا ہے اصل میں، تو طالب علم کو ایک دعا دے رہے ہیں، لیکن آپ کو لگے گی یہ بد دعا دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کے تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اقبال کے اشعار میں چونکہ فارسی بہت ہوتی تھی تو اس کو کچھ سمجھانا پڑے گا، تو میں کوشش کروں گا اب ان اشعار کو تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں، اس لیے کہ عام طور پہ بچے نہیں سمجھتے اقبال کے اشعار بھی۔ دیکھیے زندگی میں ہر شخص کو آسانیاں پسند ہیں۔ آپ میں سے کون ہوگا جو چاہے گا کہ اس اے سی کی کولنگ کو چھوڑ کے باہر جا کے دھوپ میں کھڑا ہو جائے اور مزدوری کرنا شروع کر دے؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا، میرے خیال میں کوئی کسی کی بھی چوائس نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بہت تکلیف دہ کام ہے، مشقت والا کام ہے، تو مشکل کوئی پسند نہیں کرتا۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو زندگی کا سمندر ہے نا، سمندر اگر آپ کبھی سی سائڈ کے پہ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو موجیں ملتی ہیں، لیکن اگر آپ سمندر کے بیچ میں پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سمندر ہمیشہ بہت پرسکون ہوتا ہے، بہت ہموار ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہاں طوفان آ جائے، وہاں اگر طوفان آ جائے تو پھر پہاڑ جیسی موجیں اٹھتی ہیں اور پھر دل دہل جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کو یہ تجربہ ہوا ہو، لیکن جب یہ ہوتا ہے تو آدمی کے ہوش و حواس ٹھکانے آ جاتے ہیں۔
لیکن اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے تمہارے ساتھ یہ ہو، اور وجہ بتانا ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی اضطراب نہیں ہے۔ اور یہ کیوں وہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے کہ جو زندگی میں ہم کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ یہاں آ رہے ہیں، آپ لوگ بڑی زبردست ایک ڈگری لے رہے ہیں، آپ ایک اچھا کیریئر آپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ زندگی میں بہت کامیاب سطح پہ جگہ پہ آپ کھڑے ہوں، تو یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ ایک پرسکون زندگی کے لیے۔ لیکن جو پرسکون زندگی ہوتی ہے نا، دو کام کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی صلاحیتوں کو مار ڈالتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو سیلفش بنا دیتی ہے۔ آپ صرف اسی پہ سوچتے ہیں کہ میری بیوی، میرا شوہر، میرے بچے، میرا گھر، میری گاڑی، میرا کیریئر، میرا بنگلہ، اور اس زندگی کے معیار کو اونچے سے اونچا لے جانا، اس کے سوا آپ کچھ نہیں سوچ رہے ہوتے۔ ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ اسی طرح سوچتے ہیں، اور آپ بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ برا انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، سیلفش انسان سے زیادہ بدترین انسان کوئی نہیں ہو سکتا، اور ایسے لوگ آخر میں ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کوئی طوفان اٹھائے تمہاری زندگی میں، اس لیے کہ جب طوفان اٹھے گا تو تمہارا یہ سکون کا گھروندہ ٹوٹے گا۔ نوجوانوں کو تو عام طور پہ اس کا تجربہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ عشق میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ اس تجربے سے گزرے ہوں۔ تو آدمی کس طریقے سے اس کا سکون، اس کی راتوں کی نیندیں، اس کا چین، اس کا آرام سب برباد ہو جاتا ہے جب انسان عشق میں ناکام ہوتا ہے۔ تو طوفان ہی ہوتا ہے نا ایک طرح سے زندگی میں، لیکن اور بھی کئی طرح کے طوفان ہیں زندگی میں جو آتے ہیں۔ تو جب طوفان ہو گیا تو یہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی بے حسی کو ختم کر دیتا ہے، اور اب آپ کے اندر ایک درد پیدا ہو جاتا ہے، آپ دوسروں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، آپ حساس ہو جاتے ہیں، اور جب حساس ہو جاتے ہیں تو پھر اب آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب دوسرے مصرے میں، دوسرے شعر میں اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ پھر اس جذبے کی ڈائریکشن کے لیے صحیح راستہ کیا ہے؟ تو بتاتے ہیں تمہیں تو صحیح راستہ بھی نہیں مل سکتا، یعنی نہ تمہاری زندگی کے اندر کوئی اضطراب ہے، اور نہ زندگی کے اندر جو صحیح راستہ دکھانے والی چیز ہے کتاب، اس سے تم کسی درجے میں واقف ہو۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تمہیں کتاب سے فراغ ممکن نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ کتابیں پڑھ کے تم فارغ التحصیل ہو جاؤ گے، تم ڈگری ہولڈر ہو جاؤ گے، وہ تو ہو جاؤ گے، لیکن تمہاری زندگی میں کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آئے گی، اس لیے کہ تم نے کتاب صرف پڑھی ہے۔ کتاب خواہ ہو تم، صاحب کتاب نہیں۔ صاحب کتاب ہونا کیا ہوتا ہے؟ میں آسان مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ لوگ دوسروں سے زیادہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ کمپیوٹر سائنس کے طلبہ ہیں، آپ لوگ کون کون سی لینگویجز پڑھتے ہیں؟ کچھ مجھے بتائیں گے؟ انگلش، ٹھیک ہے، ساری لینگویجز آپ نے پڑھی ہیں۔ انگلش ویسے پہلے بھی لوگوں کو آتی ہے یہاں آ کے تو، لیکن انگلش کو بھی لے لیجئے۔ آپ نے پڑھی ہے انگلش، آپ بول نہیں سکتے، آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ لکھ نہیں سکتے، کوئی آرٹیکل نہیں لکھ سکتے، آپ کسی مجمع میں انگلش میں تقریر نہیں کر سکتے، کسی جگہ مکالمہ نہیں کر سکتے، کیا فائدہ اس کا؟ آپ نے جاوا پڑھی ہے، آپ سے کہا جاتا ہے کہ ایک ذرا پروگرام بنا دو، آپ بولتے ہیں سر وہ میں نے پڑھی تو ہے لیکن یہ بنا نہیں سکتا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے بنے گا۔ یعنی جب تک آپ نے اس کو پوری طرح اپنے ذہن کا حصہ نہ بنایا ہو، اس کی لاجک کے اندر نہ اترے ہوں، آپ بنا نہیں سکتے۔ اسی لیے اسٹوڈنٹس کو پروجیکٹس کرائے جاتے ہیں، پہلے پڑھایا جاتا ہے، کانسیپٹ سمجھائے جاتے ہیں، اس کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ اب بناؤ، اور عام طور پر ہر ایئر کے آخر میں یا کم سے کم فائنل ایئر میں بہت بڑا پروجیکٹ بنایا جاتا ہے جس میں آپ باقاعدہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں بڑی سطح کے اوپر، اور بڑے بڑے سسٹم کے اسٹوڈنٹ پھر بنا دیتے ہیں، اور یہ نہ بنا سکیں تو آپ جہاں جاب پہ جائیں گے آپ کی ڈگری آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، اس لیے کہ ڈگری کی وجہ سے آپ کو جاب نہیں ملتی۔ آپ کا جو انٹرپرینر ہے، جو ملازمت دینے والا ہے، آپ کی ڈگری کو وہ چاٹے گا نہیں، فریم کرا کے اپنے پاس نہیں رکھے گا، اسے کام چاہیے، کام آنا چاہیے آپ لوگ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو بیکار ہے۔ اسی طریقے سے جو زندگی کی کتاب ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھی، نہیں سمجھی، تو زندگی بھی آپ کے ساتھ یہی کرے گی، آپ کو اتنا ہی رسوا کرے گی، اتنا ہی ذلیل کرے گی۔ تو اقبال نے تو خیر یہ بات ظاہر ہے کہ کمپیوٹر سائنس کے طلبہ کو مخاطب ہو کے نہیں کہی تھی، وہ تو اصل میں دینی علوم کے طلبہ سے مخاطب تھے اس مرحلے پہ، اور ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ تم جو قرآن مجید پڑھتے ہو، تم بس پڑھ کے ایک دفعہ تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، نہیں، تمہیں اس کے پیغام کو سمجھنا ہوگا، اس کو اپنی زندگی بنانا ہوگا۔ اور یہ جو قرآن کا پیغام ہے، دیکھیے یہ کیا کرتا ہے، انسان کو زندگی کے بارے میں آپ کو وہ ڈکشنری دے دیتا ہے جس کی مدد سے آپ زندگی کی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔
تو وہ ڈکشنری کیا ہے، وہ بنیادی تصور کیا ہے جو قرآن مجید سمجھاتا ہے؟ وہ یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ جس سکون کی تم تلاش میں ہو، جس پیس کی تم تلاش میں ہو، جس خوشیوں کے گھرندے کی تم تعمیر کرنا چاہتے ہو اس دنیا کے اندر، تو یہ بات یاد رکھنا کہ اس دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تم کچھ بھی بنا لو، اللہ تعالیٰ آئیں گے اور اس کو توڑ کے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ دنیا انہوں نے اسی اصول پہ بنائی ہے، نبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ یہاں اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں، یہاں اچھے حالات بھی آئیں گے، یہاں برے حالات بھی آئیں گے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل پرفیکٹ بنا چکے ہیں، تو ایک روز سب سے بڑی آفت آئے گی، اور وہ آفت کیا ہوتی ہے؟ موت۔ وہ آئے گی اور پوری اپنی طاقت سے آپ کو بہا کے لے جائے گی۔ ابھی آپ کو پتا ہے اقرا یونیورسٹی کے جو فاؤنڈر ہیں ان کا انتقال، پتہ ہے کس طرح ہوا ان کا انتقال؟ اور ایک دن میں ہو گیا، ایک دن کے اندر، دوسرا دن بھی نہیں ملا انہیں۔ کتنی بڑی ایک شخص، اور کتنی ایج کے اندر ہوا ہے؟ 49 ایئرس کے اندر۔ میں نے ان کی مثال اس لیے دی ہے کہ وہ آپ کی فیلڈ کے حوالے سے ہی معروف ہیں، ایجوکیشنلسٹ ہیں وہ۔ تو اتنی بڑی ایک شخص نے امپائر بنائی، اور 49 سال 50 سال کی ایج آج کل کی میڈیکل سائنس کے ڈیولپمنٹ کے دور میں ایک ینگ ایج ہوتی ہے۔ 50 سال کا آدمی اصل میں پوری طرح جوان ہوتا ہے، اسے بھی بڑا زندگی کو انجوائے کرنا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں پوری طرح کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ میڈیکل سائنس کی ترقی نے اتنا آپ کو فٹ بنا دیا ہے کہ اگر آپ کھانے پینے کی بے احتیاطیاں نہ کریں تو 50 سال اصل میں آپ کی زندگی کا سب سے بڑا عروج ہوتا ہے۔ لیکن اس ایج میں، اچھا اس میں چونکہ پیسہ آ چکا ہوتا ہے، آپ سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں، تو آپ زندگی کو پوری طرح انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن عین اس وقت موت آئی اور ساتھ لے کے چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کم عمر کے لوگوں کو بھی موت دیتے رہتے ہیں، وہ 5 سال کے بچے کو بھی موت دے دیتے ہیں، وہ 20 سال کے 25 سال کے نوجوان کو بھی موت دے دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اس احساس میں زندہ رہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ 80 سال کی عمر میں مروں گا، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، وہ سب ساتھ لے جائے گی۔ تو پہلی بات قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ دیکھیے یہ جو آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں نا، یہ کسی وقت بھی کہانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تو میرے پاس 3 گھنٹے ہیں، ایگزامنر نے 3 گھنٹے طے کیے ہیں، تو اس سے پہلے میری کاپی کوئی نہیں چھین سکتا۔ بیچ میں کسی وقت بھی ایگزامنر آئے گا، وہ بولے گا کاپی بند کرو، واپس کرو، ٹیسٹ ختم ہو گیا۔ تو اس امتحان کی سب سے خوفناک بات یہ ہے۔ اور دوسری چیز وہ بتاتا ہے کہ دیکھو اس کی خوفناک بات ہے، لیکن اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر تم نے اس کو پاس کر لیا اچھے نمبروں سے، تو پھر جو تم چاہ رہے تھے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا بڑھا کر تمہیں دیا جائے گا، اور وہاں ہمیشہ کی زندگی دی جائے گی۔ وہاں کبھی تم مرو گے نہیں، تم بیمار بھی نہیں ہوگے، تم بوڑھے بھی نہیں ہوگے، تم بور بھی نہیں ہوگے، تم بیزار بھی نہیں ہوگے، جو مانگو گے تمہیں ملے گا، جو چاہو گے تمہیں دیا جائے گا، اور وہ اصل زندگی ہے۔ اول سے آخر قرآن اسی کو بتاتا ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ بتاتا ہے، وہ یہ ملے گا کس کو؟ اس کو ملے گا جو ایک اعلیٰ انسان ہوگا۔ اعلیٰ انسان کی 2 علامتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ خدا اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہو، یعنی خدا کو یاد کر کے وہ جی رہا ہو، یعنی خدا نظر نہیں آتا نا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، جس ہستی نے آسمان و زمین کو بنایا، جس ہستی نے اس پوری کائنات کو بنایا، جو اس وقت بھی آپ کے دل اگر دھڑک رہا ہے تو اس کی دھڑکنوں کو وہ گن رہا ہے، انڈیویجلی اسے کی بات پتہ ہے۔ وہ ہستی، آپ اسے اٹھ کے گالیاں دینا شروع کر دیں، کچھ نہیں کہے گا، خاموش رہے گا۔ اس لیے کہ یہ امتحان کا اصول ہے کہ پرچے کے دوران میں اس نے انٹرفیرنس نہیں کرنی۔ لیکن جس شخص نے خدا کی اس غیب میں رہنے کے باوجود اپنے آپ کو خدا کا فرما بردار بنا لیا، تو وہ خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، جو خدا کے سامنے سرنڈر کر جائے۔ اور وہ سرنڈر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک بہترین اخلاق کے انسان بن جائیں۔ آپ کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، کسی کی حق تلفی نہ کریں، برائی اور بدکاری کے کاموں میں نہ جائیں۔ آپ لوگوں کو بھلا کرنے والے ہوں، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ عدل کرنے والے ہوں، ان کو دینے والے ہوں، ان پہ خرچ کرنے والے ہوں، آپ کی ذات سراپا خیر ہو، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کا کردار اچھا ہو۔ یہ ہوتا ہے ایک اعلیٰ انسان۔ اقبال کہتے ہیں کہ تم کتاب پڑھو اور اس کا اصل میسج جس وقت تم پڑھو گے اور سمجھ لو گے، پھر تمہاری زندگی میں ایک مقصد آ جائے گا، اور تمہیں پتہ ہی چلے گا کہ جس جنت کا ہدف اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ تم آگے بڑھ کے چیلنج قبول کرو گے، پھر اپنی ذات سے اٹھو گے،
اور جو دوسرے لوگ ہیں جو مشکلوں کا شکار ہیں تم ان کی مدد کرو گے، تم اپنی قوم کے لیے دردمندی کا جذبہ رکھو گے۔ آپ کو پتہ نا اقبال کے پاس کتنی بڑی اپارچونٹی تھی، وہ تو پچھلی صدی کے آغاز میں برطانیہ میں گئے تھے جو سب سے بڑی سپر پاور تھی، اگر وہ وہاں پہ امیگریشن لے لیتے تو انہیں کیا مسئلہ تھا، آرام سے رہتے۔ اچھا واپس آ کے ایک زبردست وکیل تھے، وہ وکالت کرتے، بہت پیسے کماتے، تو ان کو کوئی پرابلم تھا کہ جو انہوں نے یہ شاعری شروع کر دی اور تقریریں شروع کر دی ہیں لوگوں کے پاس، حتیٰ کہ انہیں گالیاں بکی گئی ہیں، برا بھلا کہا گیا، کفر کے فتوے لگے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن کیوں آدمی کیوں کرتا ہے؟ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ زندگی اصل میں میری ذات سے بلند ہے، اور جتنا میں دوسروں کے کام آؤں گا، دوسروں کی مدد کروں گا، اتنا ہی میں خدا کی نظر میں عزت والا بنوں گا، میری آخرت میں اپارچونٹی بڑھے گی۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں آپ لوگوں کو کیریئر ڈیولپمنٹ کا بھی ایک غالباً سیشن یہاں ہوا ہے، تو آپ میں سے ہر شخص کا مسئلہ کیریئر ہی ہے نا، تو اصل کیریئر جنت کا کیریئر ہے، اور اس کا راستہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے، اور جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہماری قوم کو ہے کہ ہم جو اپنی ذات کے حصار میں بند ہیں، اپنی ذات سے اوپر اٹھیں اور پھر اپنی قوم کی تعمیر کا، اس کی ترقی کا جذبہ پیدا کریں۔ یہ کریں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 اس آرڈر میں لوگ بڑھیں گے۔ یا آپ کے کمپیوٹر میں آپ کو پتا نا اسی طریقے سے آرڈر بڑھتا ہے، تو اسی طریقے سے بائنری سسٹم کے اندر اسی طریقے سے آتا نا، 1 سے 2، 2 سے 4، اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اچھے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنی ذات میں مگن رہیں گے تو پھر آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کا نمونہ پیش کریں گے کہ سیلفش آدمی کیا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے لوگ یہ کہیں گے کہ ارے یہ تو دیکھو اپنی ذاتی زندگی میں کتنا کامیاب ہے، مجھے بھی اس جیسا بننا ہے۔ لیکن اگر آپ دوسروں کے کام آنے والے بنیں گے تو لوگ کہیں گے یہ دیکھو دوسروں کے کام آتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس معاشرے میں سب سے بڑی خدمت خلق کی مثال کس نے قائم کی تھی سب سے پہلے؟ ایدی صاحب نے۔ تو ایدی صاحب نے اپنی ذات میں بھی اتنی بڑی امپائر قائم کی، اور آپ جانتے ہیں اس وقت ہماری قوم میں سب سے بڑا کام کون سا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے، خدمت خلق کا۔ یہ سب ایدی صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ رول ماڈل تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہماری قوم میں سیلاب آتا ہے تو لوگ اتنا اڑی آتے ہیں، اتنے بڑے ادارے بن گئے ہیں، لیکن آپ دیکھیے ہماری قوم میں ایجوکیشن کا ماڈل کسی نے قائم نہیں کیا سر سید کے بعد۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ایجوکیشن میں پیچھے، اس لیے کہ کوئی رول ماڈل ہی نہیں ہے۔ سر سید نے کیا تھا، انہوں نے، یعنی اقبال بھی انہی کی پروڈکٹ ہیں، انہی کے تعلیمی نظام کے اندر پیدا ہوئے ہیں، لیکن کسی نے ان کے رول ماڈل کو فالو نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے ابھی جو بات بتائی ہے کہ 22 کروڑ کا ہمارا ملک ہے، ہم نے پانی سے چلنے والی کار تو بنا لی جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن کوئی ایک ایجاد ہمارے کریڈٹ کے اوپر نہیں۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ اس میسج کو آپ سمجھیں کہ یہ جو پاکستان کا اس وقت معاملہ ہے، یہ صرف خرابی کا معاملہ، صرف ملک کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں آخر کار میں بھی زد میں آؤں گا، آپ بھی آئیں گے، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں ملک سے باہر بچ کے چلے جائیں گے تو لانگ ٹرم پہ اس کے نتائج میں نے آپ کو بتا دیے کیا نکلنے والے ہیں۔ تو ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کو سٹرگل کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، اور اس لیے اقبال نے پھر وہ شعر کہے تھے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔